اس کے بعد حقوق بیان کیے گئے. سب سے پہلا حق اللہ کا کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کا حق مقدم ہے سب سے پہلے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلا حق جو بندوں کا بندوں کے اوپر ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اللہ، ماں بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے، اور باپ اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا. اگر کوئی بچہ باپ کی ان قربانیوں کو بھول جائے، اس سے بڑا بدنصیب، اس سے بڑا بدبخت بچہ کوئی نہیں. انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے، اب تم ان کا بچپن سنبھالو. پہلے دانت نہیں تھے، تم کو کیسا کھلایا پلایا، اب ان کے دانت نہیں، ان کو کیسے کھلایا پلایا جاتا ہے. پہلے جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر سنڈاس کر دیتے تھے، اب یہ باپ بھی اسی طریقے سے، ماں بھی ایسے ہے. تو سنبھالو نا، انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان تو بنتا ہے نا. لہذا انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا، تم اپنے ماں باپ کا بچپن سنبھالو. کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں، پوری زندگی تو تمہارے پیچھے لگا دیا. باپ ایسا شجر سایہ دار ہوتا ہے کہ اگر ہٹ جائے تو اس کے ہٹ جانے کے بعد بچے کو احساس ہوتا ہے کہ جب تک یہ سایہ تھا تب تک کتنی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی. سایہ ہٹنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت بڑی کمی آ چکی ہے. اللہ، بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کے حقوق ادا کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں، باپ کا سایہ سر سے ہٹ گیا ہے، ان کا خیال کرو. وَالْمَسَاكِينَ، مسکین، بیچارہ کماتا تو ہے مگر پورا نہیں پڑ رہا، اس کو مسکین بولتے. فقیر کس کو بولتے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور مسکین کس کو بولتے؟ کماتا تو ہے، رکشہ ہے اس کے بعد چلا رہا ہے لیکن کما رہا ہے 200 روپیہ روز اور خرچہ ہے 300 کا، یہ مسکین ہے. یہ لہذا اس کی بھی خبر گیری کو، زکوٰۃ کے مال سے بھی دو، صدقہ بھی دو. والجار ذی القربہ، پڑوسی. پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ہوتا ہے غیر مسلم، تو اس کا ایک حق ہے. جی آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے غیر مسلم پڑوسی نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے انسانیت کے تعلق سے. اور دوسرے اگر مسلمان ہے تو 2 حق، ایک تو حق جوار اور ایک حق اسلام، پڑوس کا حق اور دوسرے اسلام کا حق. اور اگر رشتہ دار ہے تو 3 حق، حق جوار اور حق اسلام اور حق قرابت. یہ 3 حقوق آ گئے، رشتہ داری کا حق، اسلام کا حق اور پڑوس کا حق. جی والجار ذی القربہ والجار الجنوبی، ایک دور کا قریبی، ایک دور کا پڑوسی ہوتا ہے اور ایک قریب کا پڑوسی ہوتا ہے. اور والصاحب بالجنب، اور قریب کا پڑوسی، قریب کا ساتھی. قریب کا ساتھی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بیوی سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے، لہذا وہ صاحب بالجنب بھی ہے. اس سے ایک استدلال اور کیا گیا، آپ ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، کوئی عورت ہے، ریزرویشن نہیں ہے، کھڑی ہے بچے کو لے کر کے پریشان ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر کے آپ اس کو جگہ دے دیں، بیٹھیے یہاں پہ. والجار الجنب والصاحب بالجنب، آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، بٹھا دیجئے اس کو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور وہ اپنی سبیل، مسافر آ جائے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ٹکٹ وکٹ نہیں، اس کو ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کر دو. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا قرآن سناؤ، قرآن پڑھو. کہا کہ اللہ کے رسول میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں. اقرأ علیک انزل، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں قرآن پڑھوں؟ آپ نے کہا ہاں تم پڑھو. یعنی محبوب کا کلام آپ دوسرے کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خط پڑھ لیتا ہے، دوسروں سے پڑھا کر کے سنتا ہے، پڑھو نا کیا لکھا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا تم پڑھو. وہ سورہ نساء پڑھنے لگے، یہ سورہ کریمہ. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا، وہ سر جھکا کر پڑھ رہے ہیں اور سارے صحابہ سر جھکا کر سن رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا. تو آپ نے کہا بس بس رک جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور پوری ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے. یہ صحابہ کرام کی محفلیں ہیں. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی.
ہم تو ایک دکان کے لیے ایک مکان کے لیے ترستے ہیں, ان کو پوری دنیا دے دی گئی. لو آج 55 سے زائد ممالک ہیں, سب وہی فتح کر کے دے کر گئے ہیں, سنبھال نہیں پا رہے ہم لوگ, وہی دے گئے ہیں, سب سنبھال نہیں پا رہے, پوری دنیا تو دے کر گئے, ہم سب لوگ سنبھال نہیں پا رہے ہیں. یہی لوگ ہیں. ان کی محفلیں کیسی ہوتی تھی؟ قرآن کی محفل ہوتی تھی, قرآن پڑھا جاتا تھا, لوگ روتے تھے. آج ہماری محفلیں کیا ہے؟ 5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا مر رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں, اور 5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے مجلس ہے, لیکن 5 تنہا ہے. یہ موبائل نے کیسا تنہا کر دیا ہے ایک آدمی کو دوسرے سے. 5 بیٹھے ہوئے لیکن تنہا ہے, محفل میں مگر تنہا, محفل میں رہ کر بھی محفل میں نہیں ہے, تنہا ہے وہ. یہ قرآن کی محفلیں ہوتی تھی صحابہ کی. ہماری محفلیں کیسی ہیں وہ دیکھ لو. اب لات اور جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جی لات اور جوتے کھانا ضروری ہے, اس لیے کہ حرکتیں ویسی ہیں نا, لت خور ہو گئے ہم لوگ.